السلام علیکم۔ یہ کہانی میں آپ کو ایک شخص کی آپ بیتی بتانے لگی ہوں۔ میرا نام حسن علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں۔ میری عمر کوئی 33 سال ہوگی۔ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں۔ نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ سردیاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں مہر پور گاؤں جانے کے لیے بس سٹاپ پر اتر چکا تھا۔ بس سٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ کسی بشر کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس سٹاپ پر ملے گا اور وہ مجھے اسکول سے ملحقہ سرکاری رہائش میں لے جائے گا، مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا۔ دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا۔ میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اس ٹارچ کی روشنی سے آگے بڑھنے لگا۔ اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتا ہوا میری طرف آ رہا ہو۔ میرا دل خوفزدہ ہونے لگا۔ میں نے ٹارچ کا رخ آواز کی سمت کیا، مگر مجھے دھند کی وجہ سے کوئی بھی چیز وہاں نظر نہیں آئی۔ آواز بدستور میری طرف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن مجھے دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک آواز آتی رہی تو میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا، شاید کسی کو میری ضرورت ہو۔ میں بیگ کو سائڈ پر کر کے چل پڑا۔ تھوڑی دور چلا، مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی، لیکن آواز تھی کہ مسلسل آ رہی تھی۔ ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سخت سردی میں میرا بدن کپکپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا۔ پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی تھی اور میں نے دوڑتے ہوئے اپنی گردن پیچھے موڑی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص، جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کی جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپکپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو شاید۔ میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا۔ میں نے کہا، جی بابا جی، میں ابھی یہاں آیا ہوں، نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں۔ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا، تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں۔ بوڑھے نے کہا کہ چلو آؤ میرے پیچھے، اور وہ لاٹھی ٹیکتا ہوا بنا میری بات سنے چل پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے چلنے کی رفتار اچھی خاصی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ اتنے میں ہم بس سٹاپ پہنچ گئے۔ میں نے لپک کر اپنا سامان اٹھایا اور بوڑھے کے پیچھے چل پڑا۔ ایسے لگ رہا تھا میرے 1 قدم کے مقابلے میں وہ 3 قدم اٹھا رہا تھا۔ بھاگ بھاگ کر مجھے سانس چڑھ گیا تھا۔ میں نے آوازیں دے کر بوڑھے کو روکا بھی، مگر بوڑھا آہستہ آہستہ دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیگ نیچے پھینکا اور بیٹھ کر سستانے لگا۔ اچانک سے پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم خوف کے مارے پیچھے دیکھا تو وہی بوڑھا کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، بابا جی آپ؟ اور میں دوسری طرف اس ہیولے کو بھی دیکھ رہا تھا جو ابھی تک مجھے نظر آ رہا تھا۔ دور مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ بابا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھے میرے پیچھے کھڑا تھا۔ بوڑھے نے کہا، پیاس لگی ہے، یہ پی لو۔ اس نے ایک بوتل مجھے تھما دی۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈھکنا کھولا اور بوتل منہ سے لگا کر پینے لگا۔ پانی کا ذائقہ مجھے ذرا نمکین لگا اور گاڑھا بھی۔ بوتل منہ سے ہٹا کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا تو فوراً کہہ آ گئی۔ بوتل میں پانی نہیں بلکہ لیسدار گاڑھا خون تھا۔ غصے سے بوڑھے کو دیکھا جو میری کیفیت دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے سے لپٹا ہوا کپڑا اتارنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے وہ کپڑا اتار رہا تھا، وہ کپڑا خون آلود ہو رہا تھا۔ پورا کپڑا اس کے چہرے سے اتر چکا تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ منہ پر صرف دانت تھے جن سے خون رس رہا تھا۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ غائب تھے۔ ناک کی جگہ بس گڑھے تھے۔ اوپر سے اس کی شیطانی ہنسی جو میری جان نکالے جا رہی تھی، اور میں اس کے غلیظ چہرے کو اور بھیانک دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی میں بیگ چھوڑا اور ٹارچ ہاتھ میں لیے چیختا چلاتا سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑا۔ وہ جگہ جھاڑیوں سے اٹی پڑی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میری ٹانگوں کو لگ لگ کر زخمی کر رہی تھیں۔ جب ٹانگوں میں بھاگنے کی سکت ختم ہو گئی تو کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور کسی گڑھے نما چیز میں جا گرا۔ سانس روک کر بے سدھ ہو گیا۔ جہاں گڑھے میں چھپا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک بار پھر وہی لاٹھی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ جو میرے ساتھ بیت رہا تھا ایسا تو کہانیوں میں سنا تھا، لیکن آج میری زندگی میں یہ حقیقت میں ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ لائٹ آن کر کے گڑھے میں روشنی کی
तो नया धचका लगा। जहाँ मैं गिरा पड़ा था वो गड़ा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते किसी कब्रिस्तान में आ चुका था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। ये वही शैतानी बला थी। खौफ के मारे मेरी चीख भी ना निकल सकी। हाथ में बला की ताकत थी। उसने मुझे तिनके की तरह गड़े से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बला हंसने लगी। उसने कहा, मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है। ये कहकर इसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा था, मगर इसका हाथ लंबा होता जा रहा था और मेरी गर्दन पर पहुंच चुका था। इसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन आज़ाद करवाई और एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते मेरी नज़र कब्रिस्तान में आगे दरख्तों पर पड़ी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे परिंदों की मानद टहनियों पर बैठे मुझे घूर रहे थे। उनकी उल्लुओं जैसी बड़ी बड़ी आंखें थीं। इस असना में मेरा वजूद किसी से टकरा गया। पूरा कब्रिस्तान मेरे मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज रहा था। सामने जो देखा तो एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस नूरानी चेहरे वाले एक बुजुर्ग खड़े थे। मैं जल्दी से भागकर इनकी तरफ बढ़ा और चीखने लगा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे बचा लीजिए, वो शैतानी बला मेरे पीछे पड़ी है। इस बुजुर्ग ने हाथ की उंगली अपने होठों पर रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में मेरे पीछे वही शैतानी बला लाठी से टिक टिक करती आ रही थी। बुजुर्ग ने मुझे कहा कि अल्लाह का नाम लो, कलमा पढ़ो, ऊंची ऊंची कलमा पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही मेरे मुंह से कलमा जारी हुआ, दरख्तों पर बैठे बच्चों नुमा परिंदे फड़फड़ा कर उड़ने लगे। पूरे कब्रिस्तान की फिजा इनसे भर गई। वो बूढ़ा जो मेरे करीब आ चुका था, बुजुर्ग ने चीखते हुए मुझे कहा, ऊंची ऊंची कलमा पढ़ना शुरू कर दे। मैंने जोर जोर से दीवानावार बोलना शुरू कर दिया। बूढ़े के हाथ से लाठी गिर गई और वो सर थामते हुए जमीन पर गिर पड़ा। फिर एक गिद्ध की शक्ल इख्तियार करके उड़ गया। दिल की बेचैन धड़कनें पुरसुकून होने लगी। मैं इस बुजुर्ग को देखे जा रहा था जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसके हाथ चूमने चाहे, मगर वो तो हवा की मानंद खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बेटे, इंसान के अंदर खौफ और डर पैदा करके इस पर कब्जा करना शैतानी ताकतों का सबसे बड़ा हथियार होता है। अपने दिल को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से पुरसुकून रखो। फिर हवा के झोंके की तरह वो बुजुर्ग भी गायब हो गए। मैं इन्हें जाता देख ही रहा था कि मेरे कानों में अजान की आवाज़ पड़ी। फजर की अजान की आवाज़ थोड़े फासले से आ रही थी। मैं आवाज़ के सिमत चल पड़ा। थोड़ी देर में एक गांव में दाखिल हो गए जिसके बोर्ड पर नूरपुर लिखा हुआ था। मस्जिद के इमाम साहब से स्कूल के चपरासी का पता मालूम करके इससे अपने लिए अलाट किया हुआ घर खुलवाया। मेरी हालत देखकर वो परेशान हो गया। इसको मैंने बस इतना कहा कि आवारा कुत्ते मेरे पीछे लग गए थे, सामान वाला बैग भी कहीं गिर गया है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने नमाज पढ़ी, नहा धोकर नाश्ते के लिए चला गया। वो चपरासी मेरा बैग भी तलाश करके ले आया और मैं वहाँ से सीधा स्कूल गया। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैंने हमेशा सुना ही था कि ऐसा कहानियों में और मूवीज़ में होता है, कभी खुद पर एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी के साथ हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।